बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियाँ हबीब और फरूक बंगश आपकी खिदमत में हाजिर। सैयां बने कोतवाल अब डर काहे का, कौम को मुबारक हो, आपकी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, हुक्मरानों ने NRO 2 हासिल कर लिया है, नैब तरमीम करके नया कानून बन गया है जो आज से नाफिजुल अमल है। तरमीम के बाद नैब की नई शक्ल कैसी होगी, इससे किस किस को फायदा पहुंचेगा, कौन कौन से केसेस खत्म हो जाएंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद अहम मामलात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी फरूक बंगई साहब, मुबारक हो, नैब का नया कानून आज से नाफिजुल अमल हो गया है। सदर साहब ने तो उस पर दस्तखत नहीं किए, तो इसके बावजूद नोटिफिकेशन जारी हो गया और पुराना नैब खत्म हो गया, बल्कि अमलन नैब खत्म हो गया है। उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं इस पे। ऐसा मुझे तो कोई मुबारक क्योंकि मैं नैब ज़दागान में तो नहीं हूँ। मुबारक तो आपके हुक्मरान तो है ना, लेकिन जी मुबारक वो राजी हो गए तो सारी कौम राजी हो। साहब मुबारक हो इम्पोर्टेड लिमिटेड कंपनी को, अच्छा, जिनको इस मिशन को पूरा करने के लिए जनरल रजीम चेंज का सहारा लेना पड़ा, लोटाक्रेसी को फरोग देना पड़ा और आकर के जो है मुल्क की मैशत को तबाही के दाने पे पहुंचाया गया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब किया गया, साथ साथ महंगाई का तूफान लाया गया और लोगों को लाठी चार्ज करके आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उनको मुबारक हो, उनका ये मिशन था कि कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ। आपको अंदाजा है कि नैब में जो तरमीम की गई हैं वो क्या हैं, अब नैब की नई शक्ल क्या होगी? आप हमें बताएं बेनिफिशियरी कौन है? शक्ल तो देखेंगे, हमने बड़ी शक्लें देखी है कवानीन। अच्छा, बेनिफिशियरी तो तमाम हुक्मरान है। जो नया कानून होगा इसका इतलाक 1985 1 जनवरी 1985 से होगा, तो इसके आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से इसके बेनिफिशरीज हैं। 1985 से लेकर आज तक कौन कौन हुक्मरान रहा है और जिन जिन के केसेस थे उन सबको इसका फायदा पहुंचे। आपका मतलब ये है कि NRO 2 ने NRO 1 को भी पीछे छोड़ दिया, उसी भी पीछे चले गए जहां से हम कहते थे मुतालबा था कि 1985 से एहतसाब शुरू किया जाए। हाँ, तो उन्होंने मुद्दा ही गायब कर दिया, उसी भी पीछे चले गए, उससे भी पीछे चले गए। उन्होंने कहा लो कर लो आप, हमारा जो कुछ आप कर सकते हैं। अहले खाना के असासे मुल्ज़म के असासे तस्वर नहीं होंगे कि आप मुल्ज़म के अहले खाना के जो असासे होंगे, बेशक उसने उनको ट्रांसफर किए हों, वो उसके असासे तस्वर नहीं होंगे। वो आप उसके अहले खाना से नहीं पूछ सकते कि अच्छा शहबाज शरीफ ने जो असासे आपको ट्रांसफर किए थे, या अब जो हमजा शहबाज के या सुलेमान शहबाज के असासे हैं, वो उसकी पूछगछ जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं हो सकती। मतलब है कि मालदार बच्चों का गरीब बाप का टाइटल मिल गया। अच्छा, अब नैब में जितने केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो तो खूब खत्ते चले गए कि उस पे आप पूछ नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस थे उसका फायदा किसको पहुंचा है, ये कौम भी बड़ी अच्छी तरह जानती है और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तरमीम के बाद जो मामला सामने है कि असासों को नाजायज साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी, मुल्ज़म जवाबदेह नहीं होगा। मुल्ज़म से नहीं आप पूछ सकते कि ये आपने असासे कहाँ से बनाए हैं, बारे सबूत अदारे पे गया कि वो साबित करना अदारे का या नैब का जो अफसर तहकीक कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। वो ढूंढ कर लाए और वो साबित करे कि अच्छा फरूक बंगई साहब ये चीजें जो है ना ये आपने नाजायज बनाई हैं। मुल्ज़म से नहीं आप पूछ सकते। नैब के सारे केसेस जो हैं उनमें कौन कौन शामिल है, किस किस के खिलाफ केसेस है, ये भी सबको पता है। तो 12 हुक्मरान इससे जो है बच गए हैं। एक और जो अहम तरमीम की गई है कि मुल्ज़म की जायदाद उसकी कीमत मार्केट रेट की बजाय DC रेट के मुताबिक तस्वर होगी। मतलब अरबों की आपकी प्रॉपर्टी है तो आप करोड़ों में जाहिर करके जो है बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। तो फिर अगर साबित भी हो जाए कि अच्छा ये नजायज असासे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके DC रेट के मुताबिक उसकी असेसमेंट होगी और वो अगर आप वो पैसे अदा कर देंगे तो प्रॉपर्टी आपकी, लिहाजा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आप DC रेट के मुताबिक करोड़ों में जाहिर करके वो भी चलें जाएं अय्याशी करें। हाँ, ये बड़ी मुज़िका खेज तरमीम है कि दुराने केस मुल्ज़म अपनी मुतनाज़ा प्रॉपर्टी वो सेल कर सकता है। यहाँ मामूली सा कोई स्टे ले आता है ना, तो 30 साल तक वो प्रॉपर्टी लटकी रहती है, वो उसका कोई फैसला नहीं होता और आप उसे सेल नहीं कर सकते। लेकिन नैब के मुल्ज़िमों को बड़ा फायदा है। नई तरमीम के बाद नैब के मुल्ज़िम की यशी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और जब प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी तो फिर कौन सा थर्ड पार्टी आ गई ना बीच में। वो तीसरी पार्टी आ गई, वो जिसके पास प्रॉपर्टी चलेगी उसको किसने पूछना है। जब आपने सेल कर दी तो मामला जो है वो तो दफन हो गया, पैसे जेब में डाला, यशी करे, किसी कौन पूछने वाला है। तो ये बड़ा ही अजीब गरीब सी तरमीम है। इसके बाद एक और जो सबसे अहम मामला है कि नैब के केस की तहकीक करेगा ना अफसर, अगर वो ये साबित ना कर सका कि आपने ये करप्शन की है, जो आप इल्जाम है
وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کو 5 سال سزا ہوگی. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی نیب کا پاگل افسر ہوگا جو انتہائی طاقتور بندے کے خلاف وہ تحقیقات کرے اور اس کے بعد اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ یار اگر یہ میں نہ ثابت کر سکا تو مجھے تو 5 سال سزا ہو جائے گی. مطلب جیل میں تعلقات بنائے تاکہ سہولت ملے پھر انکوائری کرے بجائے یہ کہ آپ اس اتنی ترمیم کرنے کے. تو میرا تو خیال تھا کہ ان کو 2 لفظی ترمیم کرنی چاہیے تھی کہ نیب ختم, جی ٹھیک ہے, اور حکمران ان کے رشتہ دار ان کی اولادیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ کہیں جواب دہ نہیں ہے. تو بس اتنی سی ترمیم کا عمل احتساب ختم جی ہمیشہ کے لیے. ہائے کیا بات کہہ دی, عمل احتساب ختم, عمل احتساب ختم ہو گیا. اب یشی کریں جو مرضی کریں. وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا. تو سارے اب آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں اس میں ایک ترویج جو آپ نے بتا دی نا مجھے, ایک تو یہ ہے کہ گواہ کو کوئی تحفظ نہیں ہے, چیئرمین کا اختیار ختم کیا گیا, جب مرضی گواہ کو غائب کرے یا کچھ اور کرے جو ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو پہلے ہارٹ اٹیک سے مرتے تھے اب براہ راست آپ اغوا کریں, اب کڈنیپ کرائے, بس کو جی چلا گیا تو وہی چلا گیا, نہیں مل رہا ہے. صحیح. دوسری چیز, سرکاری عہدیدار کے ساتھ اگر کوئی سویلین کرے تو اس پہ بھی کوئی پرچہ مقدمہ نہیں ہوگا, فرنٹ مین کو تحفظ دیا گیا. نیب کو وزارت داخلہ کے ماتے ہیں, حکمران ہوگا جو بھی ہوگا وزیر داخلہ ہوگا, سیاستدان نہیں ہوگا نا, جی جی, اس کے متحد جو نیب ہوگی وہ کیا نیب ہوگی. اچھا, بیرونی ملک سے جو ثبوت آئے گا قابل قبول نہیں ہوگا. کلیبری فنڈ کا کیا بنے گا جناب؟ یا صاحب نہیں, وہ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جناب پرانے سارے کیس دفن, اب نئے کی تیاری. بینیفیشری کون ہے بتایا نا, کلیبری تو مریم نواز ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکشن ایک اور ہے اس میں ترمیم کیا ہے, ملزم کے اثاثے جو ہوں گے نا وہاں پہ بڑا میاں سبحان اللہ, پھر ایسٹ جو ہے نا انہوں نے ان کی ڈیفینیشن بدلی ہے. اس میں ٹی ٹی کے جتنے کیسز ہیں سارے اڑ گئے. منی لانڈرنگ تو سارے فارغ ہو گئے جتنی بھی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, سیکشن 915 میں جنہوں نے جو ہے نا کٹ مارا ہے نا, اس میں یہ ہے کہ مفاد عامہ کی تعداد 100 تک کر دی گئی ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا وزیر جو ہے نا مستفید ہوگا. اچھا, یہ خان صاحب ایسے ہی ہے جیسے کہ نا کسی کو نوکری پر رکھنا ہوتا ہے تو جو این اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا اس کے مطابق ایڈ تیار کیا جاتا ہے. روز نہیں, وہ ایڈ تیار کیا جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن رکھنے والا امیدوار اہل ہوگا. اس اہلیت پر تو وہ صرف وہی امیدوار ہوتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سارا کچھ جو ہے. اچھا, آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اگر آپ ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوالیفیکیشن پوری کی گئی, کوئی دیانت ہوتی ہے بیوروکریسی کے بہاف پہ, تو اس میں جو بیوروکریٹ ہے وہ تو گیا, لیکن اس میں جو جس نے کیا ہوا ہے وہ فارغ ہو گیا. اس میں آپ کا جو رینٹل پاور کیس ہے اور LNG کا ہے وہ بھی فشو. ہاں, سب سارے کیسز کھو کھاتے گئے جتنے پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے اور ان کے اتحادیوں کے جتنے کیسز تھے نا ان کو ایسے فریم میں ڈالا گیا کہ وہ سارے ٹیکنیکلی طریقے سے فارغ کر دیا. اب یہ سارے نہاتے دھوتے بن گئے. اکاؤنٹیبلٹی کنٹری ڈکلیئر کرے پاکستان کو پھر کہ یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ویسے کر دینا چاہیے ان کو اصولی طور پر. تو یہ ان ترمیم کے بعد تو جو ہے نا وہ کسی کا کوئی اختصاب نہیں ہو سکتا, جی ٹھیک ہے. لیکن اگر 2 لفظ یہ کہہ بھی دیں تو شاید بین سر ایک مہربانی اور بھی کریں, اینٹی کرپشن کا بھی ختم کرے, جو چھوٹے چھوٹے غریب ہوتے ہیں وہ بھی ہو. نہیں خان صاحب, پھر اتنا سا تو رہنے دینا, کسی اسپائس پوئی کو کی اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی کرپشن کرے. یہ بڑے بندوں کا کام ہے, بڑے لوگوں کا کھیل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہاتھ رنگنا شروع کر دے اس میں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنا اور جنہیں جلیں بھی تو بھرنی ہے نا, وہاں بھی رونقیں ہونی چاہیے. سرکاری ملازم جانا ہو تو رگڑا کہا گیا, خواہ بیوروکریٹ ہے چھوٹا ہے. نہیں خیر, بڑے بیوروکریٹ کو تو کچھ نہیں ہوتا اس میں. اتنی ترامیم میں فواد حسن, فواد احد, یہ سب کو فائدے پہنچے ہیں ان ترامیم کے بعد. اس کے بعد کوئی کیس نہیں رہے گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا پاکستان میں برڈن ختم ہو گیا ہے. جو یہ آئے روز عدالتیں اور اخبار بڑے بڑے ہوتے تھے اور یہ بھی باں باں کر رہے تھے کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. اب خاص کم جہاں پاک والا کام ہو گیا, جائے جہنم میں. جو مین جو ٹاسک تھا نا وہ مکمل ہو گیا. اتحادی حکومت جو مین ٹاسک تھا وہ واقعی ختم ہو گیا. اب انہوں نے مینجمنٹ کرنی ہے کہ اگلا الیکشن ہم نے کیسے جیتنا ہے. اس کے لیے وہ شاید کچھ کرے, لیکن مین ٹاسک جو تھا نا وہ یہی وہ چاہتے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھی اس کے پر سے پردہ آپ کو کہا کہ اس کی آڑ میں جو ہے میاں نواز شریف کو لے کے آنا. بالکل بالکل, وہ تو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سر. اس خلوص کے پیچھے جو ہے نا کچھ اور اپنے مفاد بھی تو تھے نا.
صحیح. تو یہ ایک نا براڈ بیس NRO تھا جس میں مین تو معاملہ تعلق ہیں. اب جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اب سر 1 اور 2 ختم ہو گئے, کمپریہنسو NRO ہے یہ, 1 اور 2 کو کور کر دیا نا, 1985 سے کور ہو گیا سر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات تھے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں بھی بعض معاملات جو ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں ہے, ان سائڈ سٹوری اس کی کچھ اور ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات کرنے والی ٹیم کون تھی اور کن نکات پر TTP سے انہوں نے مذاکرات؟ اصل میں یہ سب بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو آپ یہ پوچھے کہ یہ اجلاس کیوں ضروری تھا. اس لیے ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیوں تحفظات ہے کہ ہمیں ان بورڈ نہیں کیا گیا. اب ان کے مرا جو ہے نا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں مزید کارروائی ہوگی, ان کو بتایا جائے گا, ان کے تحفظات کو دور کیا گیا. یہ مذاکرات 2021 میں اکتوبر میں شروع ہوئے تھے, درمیان میں کچھ پیرس میں سیز فائر کے بعد بھی مطلب ہے کہ رک گیا عمل, لیکن اپریل 2022 سے دوبارہ یہ سٹارٹ ہو گیا, سیز فائر بھی ہوا اور اس پہ کافی ابھی تک جو راؤنڈ ہو چکے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. اس میں جو ہے کئی چیزوں پہ بات چیت ہو چکی ہے. قیدیوں کا جہاں تک معاملہ ہے رہائی کا, TTP کا, اس پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں میرے خیال میں. حکومت ایک اور کا مطالبہ تھا کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے قبائلی علاقے کا جو ضم کیا ہے اس کو ریورس کیا جائے. وہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ نہیں, یہ نیگوشیبل نہیں ہے, اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے. حکومت نے بتایا کہ جی آپ آئینی پاکستان کو تسلیم کریں, اس کا دائرہ جو ہے اس حدود میں آپ رہنا کریں, مناسب ہوگا اگر آپ رہیں. جہاں تک آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں یا ایجنڈے کی بات کرتے ہیں, ٹیم ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور سب کے لیے قابل قبول لوگ ہیں. جو ایجنڈا رکھا گیا ہے ان کی طرف سے جو نکات ہے ان کی طرف سے, میرے خیال میں یہ کانفیڈینشیل چیزیں ابھی تک ایک اندازے کے مطابق 46 حملے ہوئے ہیں جس میں 79 کے مطلب قریب جوان اور لوگ شہید ہو گئے ہیں. یہ نارمل حالات میں آپ دیکھیں نا, تو یہ ہے کہ اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.